اللہم صلی علی سیدنا محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین سے اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. پھر تم میں سے اکثر لوگوں نے فرمایا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم باقی ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انصاف یوں فرمائیں گے کہ مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے میزان عمل میں ڈال دیں، ترازو میں ڈال دیں گے، اور بالآخر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اندازہ فرمائیں جو عبادت کے اتنے انبار لے کر جائے گا، اگر بندوں کی حق تلفی کر رہا ہے تو صرف عبادت سے بھی اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک بندوں کی جو حقوق کی ادائیگی انسان صحیح نہیں کرے گا. قرآن کریم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بار بار کھول کھول کے بیان فرمائے. سورہ نساء کو آپ دیکھیں، وراثت بندوں کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع وراثت کی کا تفصیل سے بیان فرمایا. باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، بیوی کتنا، شوہر کتنا ہے، بیٹی کتنا ہے، بہن کتنا حصہ ہے. یہ تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا، جبکہ نماز کے مسائل تفصیل سے بیان نہیں فرمائے، نہ ترتیب سے بیان فرمائے. نماز کے بارے میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر الفاظ بیان فرمائے، لیکن جب بندوں کے حقوق کا تذکرہ آیا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وراثت کے بارے میں ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان مرد عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی وفات سے پہلے کسی وارث کو وراثت سے محروم کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ آپ کی حدیث ہے. 60 سال عبادت کی، ایک وارث کو وراثت سے محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی حق تلفی کی وجہ سے ایسے عبادت گزار مسلمان مرد عورت کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ آپ کی حدیث ہے. شرعی مسئلہ بھی اس لیے یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثاء کے حصے بیان فرمائے، وہ جبری حصے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے. اگر بیوی خدا نہ خاص شوہر کی نافرمان ہے، لیکن جب شوہر کی وفات ہوئی بیوی نکاح میں تھی، یا شوہر حق تلفی کرتا تھا، جب اس کی وفات ہوئی بیوی سے اس سے نکاح تھا، اولاد خدا نہ خاص کسی والد کی والدین کی نافرمان تھی، اور جب والد کی وفات ہوئی تو وہ نافرمانی تھی، تو ایسی اولاد شرعی لحاظ سے وراثت سے محروم نہیں ہوتی. آج کل جو لوگ آگ نامہ لکھوا جاتے ہیں، آگ کر جاتے ہیں، تو شرعی لحاظ سے وہ اولاد آگ نہیں ہوتی بلکہ اس کا حصہ رہتا ہے. اسی طرح آپ سورہ نور دیکھیں، سورۃ النور پڑھیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور پڑھاؤ. اس میں بھی سارے حقوق العباد کے مسائل ہیں. اس میں بدکاری اور زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. بندے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بلا وجہ کسی بندے پر بغیر تحقیق کے الزام تراشی نہ کی جائے، اس کی جان پر، اس کے مال پر ناحق حملہ نہ کیا جائے بغیر شرعی اجازت کے. یہ بندے کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی، سکھ، ہندو، جس مذہب کا بھی آدمی ہے، بغیر شرعی اجازت کے ہم کسی کی جان پر، مال پر، عزت پر حملہ نہیں کر سکتے. اب جو شریعت نے زنا کی اتنی سخت سزا رکھی ہے، اگر شادی شدہ مرد عورت سے غلطی ہو جائے اس کی سزا رجم ہے کہ اسلامی حکومت فیصلہ کرے اور اس کو پتھر مار کر سنگسار کر کے ہلاک کر دیا جائے. ہمارے سے یہ غلطی ہو جائے اس کی سزا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں.
لیکن اس سزا کے ثبوت کے لیے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں. یہ شرائط رکھی ہیں، ایک بڑی شرط یہ بھی ہے کہ 4 گواہ گواہی دیں. وہ چاروں ایسے ہوں کبھی انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو. معاشرہ گواہی دے کہ سچے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ گواہی دیں. اگر 4 گواہ نہ اکٹھے ہو سکیں تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ 3 گواہوں خواہ کتنے بڑے علماء کیوں نہ ہوں، اللہ والے کیوں نہ ہوں، ان کو اجازت نہیں کہ آپ جا کہیں کہ جی ہم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ان 4 میں سے ایک آدمی اپنی گواہی سے رجوع کر لے کہ جی مجھے شک ہے، معلوم نہیں میں نے کس حال میں دیکھا تھا دونوں کو، یا مجھے معلوم نہیں کہ یہ تھے یا کوئی اور تھا، شک ہو جائے، وہ رجوع کر لے. باقی 3 کو دین کہتا ہے 80 کوڑے لگیں گے، تہمت لگانے کی سزا. انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے کہ 2 آدمیوں کو، مرد عورت کو انہوں نے اتنے بدکار کہا ہے، الزام لگایا ہے، ان کی تا حیات زندگی دو پہ لگ گئی ہے. اگر یہ سچے ثابت ہو جائیں، جو ثابت نہ ہوں گناہ گواہ، ان میں سارے کو 80 کوڑے لگیں گے. پھر غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے تو آپ اس وقت جو صحابہ کرام کو ہدایات دیتے تھے وہ حدیث کتاب میں موجود ہیں. ان میں صحابہ ایک ہدایت یہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا. اور جنگ کے موقع پر اسلامی جہاد کے اوپر زیادتی یہ ہے کہ کوئی مسلمان مجاہد کسی ایسی عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو قتل نہ کرے جو جنگ میں شریک نہیں کفار کی طرف سے. کافروں کی عورتیں ہیں، ان کے بوڑھے ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن جنگ میں ان کا تعاون نہیں کر رہے، انہیں قتل کرنے کی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے. کفار کے، غیر مسلموں کے جو عبادت گزار اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوں، درویش ہوں، تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. بغیر وجہ کافروں کی، غیر مسلموں کے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں، جانوروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو غیر مسلموں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لشکر بھیجتے ہوئے بیان فرماتے تھے. جو غیر مسلموں کے اتنے حقوق ہیں کہ جو آپس میں مسلمان ہیں، خواہ ان کے مسلک علیحدہ ہوں، لیکن سے ہمارا اختلاف ہو، اس اختلاف کی وجہ سے، مسلک کی علیحدگی کی وجہ سے حق تلفی کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا. اس لیے حقوق العباد کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، تو میں نے آج یہ موضوع بہت تفصیل سوچا ہوا تھا عرض کروں گا، لیکن سنا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں. آخری بات میں عرض کر کے صرف بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ تفصیل سے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ عرض کریں گے ایک ایک حق کر کے. ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان صدام برکاتہ نے ایک واقعہ سنایا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور و معروف اللہ والے کا انتقال ہوا. جو اتنے مشہور و معروف اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عوام الناس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جنتی ہیں، اور یہ خیال ہونا بھی چاہیے. جب ان کا انتقال ہوا تو وفات کے بعد ایک دوست کو خواب میں اس حال میں نظر آئے کہ وہ اللہ والے ایک چٹیل میدان میں شدید دھوپ میں دوپہر کے وقت ننگے دوڑ رہے تھے. دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی بڑی اونچی عظیم الشان نعمتوں سے نوازیں گے، تو یہ معاملہ آپ سے کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل باقی تو میرے کام سارے ٹھیک تھے، ایک مجھ سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی. وہ یہ کہ میں نے پڑوسیوں سے کپڑا سینے کے لیے سوئی لی تھی آریتن. آج کل تو رواج کم ہو گیا، پہلے لوگ پڑوسیوں سے چیزیں مانگ لیا کرتے تھے استعمال کرنے کے لیے، واپس کر دیا کرتے تھے. دین میں اس کی ترغیب بھی ہے. بات ہے میں نے پڑوسیوں سے ایک سوئی لی تھی کپڑا سینے کے لیے کہ میں کپڑا سی کے واپس کر دوں گا، وہ میں نہ دے سکا. اس سے پہلے میری وفات ہو گئی، اس وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ سوئی واپس کیوں نہ کی. تو آپ جب صبح بیدار ہوں تو اللہ کے لیے پہلا میرا کام یہ کرنا، ہمارے گھر کی فلاں الماری میں وہ سوئی رکھی ہے، وہ اٹھا کر میرے فلاں پڑوسیوں کو پہنچا دینا، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. چنانچہ وہ دوست صبح اٹھے اور جائے گھر والوں ان اللہ والے گھر والوں کو جا خواب بتایا، سوئی پتہ کرائی، سوئی وہیں رکھی تھی، سوئی منگوائی، جن پڑوسیوں کی وہ سوئی تھی ان کو واپس کی، ان کو خواب بتایا. تو سارے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے تو سوئی واپس لینا ذہن میں بھی نہیں تھا، اگر ہمیں بالفرض معلوم ہوتا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے ہم سوئی معاف کر دیتے، یہ بڑی چیز نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے سوئی واپس کی، قصہ ختم ہو گیا. رات کو وہ سوئے تو دوبارہ پھر وہ اللہ والے دوست خواب میں نظر آئے.
دوبارہ اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے اچھا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اچھے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، قریب سبزہ تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کی تبدیلی کب سے آئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے سوئی واپس کی تھی اسی وقت سے حالت تبدیل ہو گئی تھی۔ اور یہ واقعہ سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ شخص نے اس سے قرض لیا اور اس کی نیت خدا نہ خواستہ یہ تھی کہ میں واپس نہیں کروں گا، اگر گنجائش پھر واپس نہیں کروں گا، اور وہ شہید ہو گیا، اور فرض کریں کہ اس کے ذمہ اللہ کے بہت سے حقوق باقی تھے، نمازیں رہ گئی تھی، روزے رہ گئے تھے، حج فرض تھا وہ رہ گیا تھا، تو حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حق اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جو قرض والا معاملہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے ایک بڑے شارح ہیں، محدث ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا قرض سے مراد بندوں کے تمام حقوق ہیں۔ اگر کوئی آدمی بندے کے حق تلفی کر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، ہماری ایک مسائل کی فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے فتاوی شامی، ملک شام کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بھی کوئی مفتی فتویٰ لکھتا ہے تو اکثر مفتیان کرام کی کتاب ہوتی ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہے اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی کا 1 درہم ناحق طریقے سے لے لیا تو قیامت کے دن اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ اس 1 درہم کے بدلے میں 500 جماعت سے پڑھی ہوئی مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ 500 نمازیں ہوں، جماعت سے پڑھی ہوئی ہوں اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی ہوں، 1 درہم کے بدلے میں وہ دینی پڑیں گی، 1 درہم کے بدلے میں۔ فرمایا کتنا مشکل معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کسی نے اگر کسی کی زمین پر ناحق 1 بالش برابر قبضہ کر لیا، 1 بالش کے برابر، اس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی 1 بالش برابر جو خاص کام میں نہیں آتی، انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، جانے سے نقصان نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قابض کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈال دیں گے۔ اور یہ بڑی احادیث ہیں اور واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ آج سے ہم خود بھی اپنے متعلقین میں ان باتوں کا چرچا کریں، ان باتوں کو ہم رواج دیں، کثرت سے پھیلائیں کہ بندے کی حق تلفی خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، حق کسی کی جان پہ، اس کے مال پہ، اس کی عزت پہ ناک حملہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا شدید گناہ ہے۔ ظاہرہ جو آج ہم حق تلفی کرتے ہیں وہ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، عزت اور احترام اور اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے جواب دینا، اچھے رویے سے پیش آنا، یہ ہر انسان کا ہمارے ذمہ ایک حق ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے پیش نہیں آ رہے، بلا وجہ سختی سے پیش آ رہے ہیں، نامناسب باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بڑی حق تلفی ہے اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حق تلفی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ اے اللہ ہمیں تمام بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق تلفی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بندوں کے حقوق کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پوری امت مسلمہ کے ساتھ یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کی تمام مشکلات آسان فرما، پوری امت کی تمام جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.